مگر دادا اخبار میں چرس کی ایک دو گولیاں رکھ کر گرفتاری کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ حامد کو اس ہرانٹ کی بات میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ موتی دادا نے یوں سر ہلایا جیسے حامد نے کوئی اہم بات کہہ دی ہو۔ میاں ابھی بچے ہو تم، یوں پکڑے جاؤ گے اور اکثر بے گناہ ہوتے ہیں، بس دشمن میں کوئی خود ہی گولیاں ڈال کر پکڑ لیتا ہے۔ قانون تو قانون ہے نا، تمہارے چاہے 1 تولہ ہو یا 1 من، جرم تو برابر سمجھا جائے گا، دفعہ ایک ہی لگتی ہے، لیکن تم یہ سب نہ سوچو، تم سب سے محفوظ ہو۔ پولیس کی کیا مجال کہ یونیورسٹی میں گھس کر تم پر ہاتھ ڈال سکے؟ حامد لاجواب ہو گیا۔ موتی دادا کی بے لاگ باتیں اس کے دل سے خوف زائل کر دیا تھا۔ وہ موتی دادا کی باتیں سن کر واپس چلا آیا۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں جبار صبح ہی صبح ایڈمنسٹریشن کے پاس مل گیا اور فوراً ہی اسے ایک طرف لیتا چلا گیا۔ کل وہ خبر سنی تھی تم نے، ایک ایرو کلب کے پاس ایک ٹیکسی ڈرائیور کو ہلاک کر دیا گیا؟ ہاں، شہر سے آنے والوں سے سنا تھا، حامد نے اس سے کہا، لیکن واپسی میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا، شاید پولیس کے ساتھ ٹیکسی بھی لے گئی تھی۔ وہ یہاں کیمپس میں چرس لاتا تھا۔ جبار نے لہجہ بھر رک کر کہا۔ متی اللہ اسے پہچانتا تھا، اس نے راستے میں اس کی لاش دیکھی تھی۔ تو تمہیں تشویش کیوں ہے؟ حامد اس کی پرجوش باتوں پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اب کیمپس میں چرس نہیں ملے گی، وہ دائیں بائیں نگاہ ہٹاتے ہوئے بولا۔ اگر تم ساتھ دو تو وہ اپنے پانی کا خرچ مفت میں نکل آئے گا۔ وہ کیسے؟ حامد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے تحیر زدہ لہجے میں سوال کیا۔ سارے چرسی اپنے یار ہیں۔ وہ حامد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یاد بولا۔ سب کو آہستہ آہستہ ہیروئن پر لگا لوں گا، کیوں دوسروں کو بھی برباد کرتے ہو اپنے ساتھ؟ حامد نے اس کی نیت پڑھتے ہوئے اوپری دل سے کہا، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ سنو گے تو اچھل پڑو گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہیروئن کہاں سے لاتے ہو؟ حامد اس کی باتوں میں گہری دلچسپی لے رہا تھا، کیونکہ ہیروئن کی کھپت پڑنے سے اس کا مالی مفاد وابستہ تھا، لیکن جبار کی حد سے بڑی ہوئی دلچسپی دیکھ کر اس نے تھوڑی سی برہمی کا اظہار ظاہر کیا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، دیکھو یار، یہ میرا دھندا ہے، بس یاری دوستی میں تمہیں پوڑیاں لا دیتا ہوں، جیسے قسم لی ہے اسی طرح آگے بھی رازداری کا وعدہ کرنا پڑے گا تمہیں۔ اب کہیں تمہاری فرمائشیں پوری ہوتی ہیں؟ اچھا خیر جانے دو، جبار جلدی سے بولا۔ تم مال لاتے رہو، میں آگے بیچوں گا، لیکن 3 روپے فی پڑیا کمیشن لوں گا۔ لا حول ولا قوت۔ حامد اس بات پر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ بڑی گندی سوچ ہے تمہاری۔ میں دام کے دام تمہیں پڑیاں لا کر دیتا ہوں، آنے جانے کا کرایہ تک میرا اپنا خرچ ہوتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے کمیشن کا مطالبہ کرتے ہوئے؟ ارے سنو تو، جبار اس کی برہمی دیکھ کر بوکھلا گیا۔ تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے شاید، یا شاید مجھ سے ہی غلطی ہو گئی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ تم واقعی سستا مال لاتے ہو، جو پڑیا 25 میں لاتے ہو، بازار میں اس کے دام 30 روپے ہے۔ قیمت خرید نکال کر 5 روپے بچتے ہیں اور میں سے 2 تمہاری 3 میں کماؤں گا۔ حامد کا سارا غصہ بناوٹی تھا، جو جبار کے سامنے اپنی پوزیشن صاف رکھنے کے لیے ضروری تھا، لیکن اسے جبار کے حساب کتاب پر حیرت ضرور ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں، اس لیے دام معلوم کرنے کے واسطے شہر میں دھکے کھاتے پھرے ہو؟ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے بولا، تم تو ہر بات کا غلط مطلب نکالنے پر تلے ہوئے ہو۔ بھائی، ہیروئن تو ہر ایک کو مل بھی نہیں رہی، بس اتفاقاً ہی اس کے دام میرے علم میں آ گئے، اس کا نتیجہ ہے اس وقت تم سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں، حامد نے نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ جو بچے تم ہی رکھ لینا، میں منشیات کا سپلائر بننا پسند نہیں کرتا۔ نہ اس آدمی کا پتہ بتاؤ گے جس سے مال لاتے ہو، نہ خود شریک ہونے کو تیار ہو، تو مجھے کیا حق بچے گا؟ جبار بددل ہو کر بولا، لحاظ مروت میں 2-4 روز کچھ مال لاتے رہو گے، لیکن میری طلب بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تم پیٹھ دکھا دو گے اور میری ٹھکائی ہو جائے گی۔ تھوڑی سی بحث کے بعد حامد نے گویا اس کے دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بے بسی کے ساتھ بولا، تم نے پیسے بنانے کی ترکیب تو خوب سوچی ہے، لیکن جو لوگ کل تک 25 کی پڑیاں لیتے رہے ہیں، وہ اتنی آسانی سے 3 روپے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ جبار داہنی آنکھ دبا کر فتح مندانہ انداز میں ہنسا، میں تمہاری طرح نیرا گھامڑ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نشے سے دماغ ناکارہ ہو جاتا ہے، اور میرا تجربہ ہے کہ نشہ عقل کو تیز کرتا ہے۔ میری مانو تو تم بھی شروع کر دو، میں پہلے ہی دن سے 28 روپے فی پڑیا وصول کرتا رہا ہوں۔ تمہارے حصے کی 2 روپے تو اب بڑھاؤں گا، جس کو 30 دینے میں اعتراض ہوگا وہ شہر کی ہاک چھان کر خود ہی راہ راست پر آ جائے گا۔ وہ بظاہر گرد و پیش سے بے پرواہ، بالکل باولا نظر آتا تھا، لیکن اپنے مطلب کا بہت پکا تھا۔ اسے قاسم بھائی سے 2000 روپے مہینہ تنخواہ ملتی تھی، اور کام صرف اتنا تھا کہ قاسم بھائی کے ٹھکانے سے ہیروئن کے چھوٹے چھوٹے مگر بیش قیمت پیکٹ اپنی ہنڈا 50 کی باسکٹ میں ڈالے اور اپنے علاقے میں اڈوں پر تقسیم کر دے۔ اس کے علاوہ کی حدود بہت واضح تھی۔ ایک طرف نیپیر روڈ سے شروع ہو کر گارڈن روڈ پر ختم ہوتی تھی، اور دوسری طرف نشہ روڈ سے چند ریگر روڈ کے چھوٹے بڑے متعدد ٹھکانے اس کے ذمہ تھے۔ جہاں دیگر روڈ ختم ہوتا تھا، وہاں سے گارڈن روڈ تک حدود ظہیرہ پیچیدہ تھی، لیکن وہ اپنا علاقہ خوب پہچانتا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے میں سارا کام نمٹا کر فارغ ہو جاتا تھا۔ قاسم بھائی نے جب سے ہیروئن کا دھندا شروع کیا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ حالانکہ اس کی تنخواہ وہی کی وہی رہی تھی، لیکن وہ تجربہ کار آدمی تھا، شراب اور چرس کا کام بھی کر چکا تھا، بلکہ قاسم بھائی کی من و چرس اسی کے ہاتھ سے گزری تھی، لیکن شراب سے وہ ہمیشہ حائف رہا۔
آخری بوتل سے چھٹکارا پانے تک بڑی احتیاط کرنی پڑی، پیکنگ خراب ہو جائے تو بوتلیں آپس میں ٹکرا کر ایسی آوازیں پیدا کرتی تھی کہ سننے والا ہم متوجہ ہو جائے، پھر جھٹکا لگنے کی صورت میں بوتلیں ٹوٹنے کا خوف الگ سر پر سوار رہتا تھا۔ ذرا بھی شراب بہ نکلے تو ہر ایک پر اپنی اصلیت آشکار کر دیتی ہے۔ پھر سب سے بڑی مصیبت وزن کی تھی۔ چرس نسبتاً آسان جنس تھی، چھوٹی بڑی تکیوں کے نہ کھنکنے کا ڈر، نہ ٹوٹنے اور بہنے کا خوف، بس ایک بو ذرا سی تشویش کا باعث تھی جو مضبوط قوت شامہ والا دور ہی سے سونگھ سکتا تھا، مگر ہیروئن ہر عیب سے آ رہی تھی۔ اس بے زبان نشے کی ایک تھیلی اتنی مالیت کی ہوتی تھی کہ اگر شراب بھی لی جاتی تو ٹرک درکار ہوتا، اور چرس کے لیے منی ٹرک، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ اس بساط پر اس کی وقت پیدل سے زیادہ نہیں۔ جو ہوشیاری سے چلے تو شے پر شے دیتا چلا جاتا ہے، لیکن ذرا بھی بہکے تو بچنے کی مہلت نہیں ملتی، برہمی سے پیٹ دیا جاتا ہے۔ اپنے اس مقام کو پہچان لینے کے بعد وہ بہت محتاط تھا۔ قاسم بھائی اس کے سامنے ہمیشہ سیٹھوں جیسے بے مہار رویے کا اظہار کرتا تھا، جیسے وہ ہندا پیشانی سے برداشت کرتا جاتا، لیکن اسے یقین تھا کہ قاسم بھائی کسی کا غلام ہے۔ اپنے اس یقین کے باوجود اس نے کبھی تجسس میں پڑنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، مگر جب قاسم بھائی نے اسے بتایا کہ وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ بڑے مال کی صحیح خبر پر 5,000 روپے انعام دے گا تو اس کی کھوپڑی پر بھی تجسس سوار ہو گیا۔ 5,000 روپے کا مطلب تھا اس کی 2.5 ماہ یعنی 75 دنوں کی تنخواہ، لہٰذا فاضل وقت میں وہ شہر میں آوارہ گردی کرنے لگا۔ اخباروں میں مال کی پکڑ دھکڑ اور چھاپوں کی خبر کو وہ غور سے پڑھتا تھا، کیونکہ اس کی لائن کی خبریں ہوتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہیروئن حکام کی دسترس سے قطعی باہر تھی۔ شاید شہر میں نیا ہونے کی وجہ سے یہ نشہ کسی کے لیے بھی توجہ کا مستحق قرار نہیں پایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے نوٹ کیا کہ ولایتی لیبلوں سے بکنے والی دیسی شراب کی کوئی بھٹی بھی زد میں نہیں آئی تھی، جبکہ ٹھرے کی کئی بھٹیاں پکڑی جا چکی تھیں۔ پرانا پاپی ہونے کی وجہ سے اسے معلوم تھا کہ اس شہر میں استحصال شدہ خالی بوتلوں کے بیوپاری شہر بھر سے جمع ہونے والی بوتل میں سے ہر میل کی بوتلیں الگ الگ کر کے ہزاروں روپے سے ضرورت مندوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دو ایسے تھے جو شراب کی خالی بوتلیں نوادرات میں جمع کرتے تھے۔ لائسنس یافتہ ٹھکانوں، بندرگاہ پر لنگر والے جہازوں، ہوائی اڈے پر بین الاقوامی طیاروں کی اور شہر کے نالوں اور کوڑا گھروں سے بوتلیں اور کاغذ چننے والوں کے ذریعے ان کے پاس غیر ملکی بوتلوں کے انبار جمع ہو جاتے تھے، جو لاٹ کی وقت 15 سے 20 روپے فی بوتل تک فروخت ہوتی تھیں۔ خالی بوتلوں کے مصرف سے خوب آگاہ تھے اور اس کے بھرپور دام وصول کرتے تھے۔ ان سے غیر ملکی شراب کی خالی بوتلیں خریدنے بھر 2 یا 3 ہی پارٹیاں تھیں، اور ان میں بھی یہ سمجھوتا تھا کہ ہر ایک کے برانڈ الگ تھے، کیونکہ خالی بوتل مال کمانے کے لیے ایلومینیم کے چھپے ہوئے ڈھکنوں سے ملنے والی بوتلیں بھی ضروری تھی، جو باہر سے خاصی مہنگی تھی۔ شاید ہر ایک کے پاس ایک تھی۔ ان بوتلوں کی مقدار پر بنائی ہوئی بہتر قسم کی شراب بھر کر بوتلیں غیر ملکی مشینوں میں منعقد کی جاتی، ان پر مقامی طور پر چھپے ہوئے اصل سے مشاہدے لگائے جاتے، اور یہ بوتلیں شراب کے رسیاؤں کو غیر ملکی تاثر کے طور پر مہنگے داموں بیچی جاتی تھیں۔ جب سے غیر ملکی قانون کا دشمن ہوا تھا، پینے والوں کے لیے انتخاب کی مہلت بنی ہوئی تھی۔ ہر باحیثیت شرابی کی کھوپڑی میں ایک ہی سودا بیٹھا ہوا تھا کہ جس برانڈ کی بھی مل جائے لیکن ہو غیر ملکی۔ اس کی ڈیمانڈ پڑنے کی وجہ سے اچھے پینے والے ذائقے کی تمیز بھی بھول گئے تھے، بس ایک ہی پہچان رہ گئی تھی کہ بوتل اور لیبل والا، کیونکہ ان کی دانست میں ملک میں ایسی عمدہ بوتلوں کا ملنا ناممکن تھا۔ اگر انہیں علم ہو جاتا کہ کوڑا گھروں اور گندے نالوں میں پھینکی ہوئی انہی بوتلوں کو دوبارہ بھر کر ان میں اتار دی جاتی تھی، تو شاید ہر شرابی بوتل خالی کر کے اپنا سر پھوڑتا یا نہ پھوڑتا، بوتل کو ضرور توڑ دیتا۔ اس نے سوچا کہ اسے کسی ایسی فیکٹری کا سراغ لگا کر انعام کی رقم وصول کرنی چاہیے، لیکن ساری معلومات باوجود اس کے پاس کوئی نقطۂ آغاز نہیں تھا۔ یہ معلوم تھا کہ وہ دھندا کیسے ہو رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں کون ملوث ہے۔ اس نے بوتل والی گلی کے کئی چکر لگائے، لیکن گہری گہری سانسیں اور پراسرار دکانوں میں کہیں شراب کی بوتلیں نظر نہ آئی۔ ہر ایک صاف ستھرا اور کھرا کام کر رہا تھا۔ ایک آدھ جگہ اسے لگا، لیکن غیر ملکی خوشبوات، کریموں یا لوشنوں کی خالی بوتلوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ آخر وہ اپنی ہنڈا 50 ٹیکسی سٹینڈ پر مقفل کر کے لائٹ ہاؤس سینما کے پہلو میں نالے پر بنی ہوئی پختہ سڑک کی طرف بڑھ گیا، جن کے اندرونی رخ پر پرانے کپڑوں کا بار لگا ہوتا تھا، اور سڑک کے رخ پر چھوٹے چھاپا خانوں سمیت کارخانے پھیلے ہوئے تھے۔ اس روز ان دکانوں کی ایک خرابی اس کی نگاہ میں آئی، جو کافی بلند تھی کہ سڑک پر چلتے ہوئے راہگیر کے لیے سیڑھیوں کے لیے بغیر اندر کا جائزہ لینا ناممکن تھا۔ اسے ہمیشہ سے خیال رہا ان چھاپا خانوں میں شاید کرنسی نوٹوں کے علاوہ ضرورت کی ہر چیز چھاپی جاتی ہو، لیکن وہ پہلے پریس میں گھسا تو وہ دیکھتے ہی اندر سے ایک نوجوان سوالیہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، پھر کچھ ایسے انداز اسے گھورنے لگا اسے کسی قیمت پر اندر نہ گھسنے دے گا۔ نوجوان کے تیور اتنے درست تھے کہ اس نے پوچھے بنا اپنا مدعا ظاہر کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ مجھے کچھ لیبل چاہیے، ہمیں 2 مہینے تک فرصت نہیں۔ نوجوان نے اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، اس طرح کے ڈیزائن لے کر آنا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا،
تیسری دکان میں ایک بزرگ صورت شخص کا رویہ بہت اچھا ثابت ہوا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی ایک طرف پڑے ہوئے لیبلوں کے وہ بنڈل دیکھ لیے جن پر میڈیا ان جاپان، میڈ ان USA کے ساتھ بعض مشہور مصنوعات کے نام لکھے ہوئے تھے۔ میرا نام مولا بخش ہے، کسی ذریعے سے آپ تک پہنچا ہوں، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ولایتی پانی کے بعد 1000 لیبل چھپوانے ہیں بھائی، ہم گھپلے کے کام نہیں کرتے۔ بزرگ صورت شخص ملائمت سے جواب دیا، ولایتی پانی کے علاوہ جو لیبل ہیں اپنے کو تیار ہیں۔ ویسے بھیجا کس نے ہے آپ کو؟ شیر صاحب نے بھیجا تھا۔ مولانا بخش نے بلا تعامل ایک ہی نام لے دیا۔ آپ نہیں کرتے تو پھر کون کرتا ہے؟ کئی ہیں، حوصلہ افزا جواب ملا۔ لیکن سلطان کے پاس تمہارا کام سستا ہو جائے گا، اس کے پاس اپنے بلاک ہیں، وہیں چلے جاؤ۔ سلطان کے پریس کا پتہ معلوم کر کے مولا بخش وہاں سے بھی لوٹ آیا اور تھوڑی دیر میں قریبی گلی میں واقع اس مختصر سے چوبی دفتر میں پہنچ گیا جس کے عقب سے بیک وقت چھپائی کی کئی مشینیں چلنے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہاں اس نے ایک زود اثر دوا کے اشتہار چھپوانے کی بات چھیڑتے ہوئے اس مختصر سے دفتر کا جائزہ لے ڈالا، لیکن وہاں اسے مطلب کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اپنے استفسار کا جواب بھی حسب توقع نفی میں ملا، نالے پر چلے جاؤ، اشتہار در اشتہار وہیں چھپتے ہیں۔ اگلے دن اس نے 2 گھنٹے اس پریس کے قرب و جوار میں ضائع کیے، اور جب ایک کار وہاں رکی تو وہ ذرا چوکنا ہو گیا۔ کار والا چوبی دفتر میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد پریس کا مالی کاغذ میں چاروں طرف سے لپٹے ہوئے بنڈل لے کر باہر نکلا جو کار کی عقبی نشیز پر رکھ دیے گئے، اور جب وہ کار وہاں سے روانہ ہوئی تو مولا بخش ایک موہوم سی امید کے سہارے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کار واپس گھوم پر ایم اے جناح روڈ پر نکل پڑی، پھر ٹریفک سگنل سے حسن علی افندی روڈ پر گھوم کر فیریر روڈ پر آ گئی۔ اس تعاقب کا اختتام گلشن اقبال میں نیپا چورنگی سے ذرا پہلے بائیں سمت کی طرف صاف ستھری آبادی میں ہوا۔ وہ کار ایک ایسے بنگلے میں داخل ہوئی جس پر کاسمیٹکس بنانے والے کسی ادارے کا بورڈ آویزاں تھا۔ مولا بخش کو کچھ علم نہیں تھا کہ کار میں شہر سے کس قسم کے لیبل لائے گئے تھے اور کاسمیٹکس فیکٹری کے نام پر در حقیقت گلشن اقبال کے اس بنگلے میں کیا ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن پر تو بس 5000 روپے سوار تھے جو اسے شہر کی سڑکیں ناپنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایک طویل چکر کاٹ کر دوبارہ بنگلے کے سامنے سے گزرا تو اس کے نتھروں میں اسپرٹ کی ہلکی سی بو آئی، لیکن اس بنا پر وہ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کاسمیٹکس کی تیاری میں بھی اسپرٹ بنیادی اہمیت رکھتی تھی۔ اس بنگلے کے احاطے کی دیواریں خاصی بلند اور محفوظ تھیں۔ پھاٹک بھی اس وجہ کا تھا کہ اس کے بند ہونے کی صورت میں اندر کی صورتحال کی جھلک دیکھنی بھی ناممکن تھی، اور اندر پورچ میں شاید اتنی جگہ تھی کہ مال کی کھدائی اور اتروائی آسانی ہو سکتی تھی۔ 2 دن برباد کرنے کے بعد مولا بخش کو اپنے شعبات پر یقین ہونے لگا، کیونکہ اس مکان سے روانہ ہونے والا مال رازدارانہ طریقے پر نکلتا تھا، کیونکہ ٹیپو سلطان کے ایک مکان پر گتے کا وزنی کارٹن اترتے دیکھ کر آسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان میں کاسمیٹکس کے ہلکے پھلکے سامان کے علاوہ وزنی مال بھی موجود ہے۔ لہٰذا وہ سیدھا قاسم بھائی کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اس کو خوشخبری سنا کر اپنے انعام کا مطالبہ کر سکے۔ خبر نکلی تو تیرا کچھ نہ ہوگا، یاد رکھنا خبر سچی نکلے۔ قاسم بھائی نے اس کی کتھا سن کر بے پرواہی سے کہا، اور اس کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟ اس نے مایوسانہ لہجے میں سوال کیا۔ ارے مرتا کیوں ہے، کل تک سب معلوم پڑ جائے گا، قاسم بھائی نے چٹخ کر کہا۔ چلا بھاگ جا یہاں سے، اور وہ وہاں سے واپس جا آیا۔ ڈینی 5ویں دن لوٹ آیا۔ اس کی دانش میں دورہ زبردست کامیابی سے ہمکنار رہا۔ بوس کو لیے اس نے وہیں لگا بندھا کام سر انجام دیا تھا جو اس کے سپرد کر دیا گیا، لیکن ذاتی طور پر اس کی معلومات اور روابط میں خاصا اضافہ ہوا تھا۔ ویرا لائٹ بینکاک میں 3 دن گزارنے کے بعد ٹوکیو پہنچی تھی اور سوکو موتو اسے براہ راست ڈینی کے پاس لے آیا تھا۔ پھر اس نے ڈینی کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے انٹرکام پر ویرا کے لیے اسی فلور پر ایک کمرہ بک کر کمرے کی چابیاں ملنے کے بعد وہ یہ کہتا ہوا رخصت ہو گیا کہ وہ جاتے ہوئے کاؤنٹر پر ادائیگی کرتا جائے گا۔ ویرا جب بھی نیچے اترے رجسٹر میں اپنے دستخط ثبت کر دے۔ اس کے جاتے ہی ویرا ڈینی کے ڈبل بیڈ پر دراز ہو کر نشیلی آواز میں بولی، تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر یہیں آرام کروں گی، ذرا دروازہ اندر سے مقفل کر لو۔ ڈینی نے راہداری میں کھلنے والے دروازے کے گول دستے میں لگا ہوا بٹن دبا کر دروازہ مقفل کر لیا۔ ویرا کے بارے میں ڈینی سیارے میں ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ خاصی چلاک لڑکی ہے، لہذا اصل موضوع پر بات کی نوبت ہی نہ آنے دی اور ڈینی نے بھی اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ پھر جب گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ بینکاک میں ان لوگوں کی ہیروئن سیٹنگ لیبارٹری میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کے باعث کنٹرول سرکٹ ناکارہ ہو کر رہ گئے تھے، جن کی مرمت کے انتظار میں ویرا کو بینکاک میں رکے رہنا پڑا۔ ڈینی کے دیے ہوئے نمونے کی ٹیسٹ رپورٹ تسلی بخش تھی۔ ایشلے ہاؤس والوں کو ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے نمونے کے مطابق ایمسٹرڈم میں ہیروئن کی ڈیلیوری کے امریکی ڈالر فی کلو گرام دیے گئے تھے جو انہیں منظور تھے۔ شیڈول میں وہ تبدیلی چاہتے تھے، ابتدا میں 5 وہ ایمسٹرڈم، لندن اور اوسلو میں چاہتے تھے۔ یہ نقطہ حاب و حیات میں بھی نہیں تھا۔ اسے علم تھا کہ دنیا کے ہوائی اڈوں پر منشیات کی خفیہ درآمد کی روک تھام کے انتظامات موجود تھے، جن کے باعث کہیں مال نکال لیے جانا تھا اور کہیں تقریباً ناممکن۔ اسی وجہ سے مختلف مقامات کے داموں میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا تھا۔
لیکن یورپ کے داموں میں تقریباً 10 گنا فرق نے اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ ایشین سنڈیکیٹ والوں نے اپنے مال کے جو ان کے تھے وہ ایمسٹرڈم کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں سے ہیروئن لندن اوسلو اسمگل کرنی آسان ہوتی تھی، لہذا ڈینی نے یہ ذمہ داری اپنے سر لینے کی بجائے اس رات خفیہ اشاروں میں سنڈیکیٹ کے لاہور کے پتے پر ٹیلیکس روانہ کر دیا۔ اسے یہ تھا کہ گرے کلاتھ اسی دام پر لندن اور اوسلو میں بھی مل جائے گا۔ چند گھنٹوں بعد ڈینی کو جوابی ٹیلیکس موصول ہوا، لندن اور اوسلو کے لیے 10% پریمیم کوشش کرو، لیکن اس وجہ سے سودا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ڈینی نے ویرا کی لا علمی میں ہوٹل سے بڑے جواب ملنے کے بعد اس نے ویرا سے پریمیم کی بات کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ پہلے ہی ادا کر چکی ہوں۔ لندن اور اوسلو خطرناک مقامات ہیں، وہاں اگر ایک بندہ پکڑ لیا جاتا ہے، ڈینی نے سنجیدگی سے کہا، پرانی کم از کم 10% اضافہ ہو جائے گا۔ ویرا نے اسے ٹالنے کی بہتری کوشش کی، نپی تلی باتوں سے تجاوز نہ کرنے کی مجبوری کا عذر پیش کیا، لیکن ڈینی ہتھیار ڈالنے والا نہیں تھا۔ بات منوانے کی حد تک وہ مطالبہ پر ڈٹا رہا اور آخرکار 6.5% پر مان گیا۔ وہ سارا کام غیر قانونی تھا، لیکن ایشلے ہاؤس والا اشارتی ہیر پھیر کے ذریعے باقاعدہ دستاویزات بنائی جانی تھی جن پر ویرا نے اپنے قلم سے کچھ ترمیمی اندرجات کیے تھے۔ ڈینی کی دستخط لے کر 2 نقلیں اس کے حوالے کر دی، اس کے بعد پلاسٹک کے سیاہ ڈبے میں رکھ دیا اور پھر الماری سے اپنا ذاتی ریوالور نکال کر چیک کرنے لگا۔ کراچی واپس پہنچنے کے بعد اس نے باس سے ملا ہوا پستول دوبارہ بریف کیس میں ڈال دیا اور اس رات اسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ رات گئے گارڈن ایسٹ کے علاقے میں ایک وسیع احاطے میں واقع اس زرد مکان میں ضرور داخل ہوگا جہاں سکندر علی مقیم تھا۔ سکندر علی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا ذہن وزالہ کی طرف بھٹک گیا اور وہ مضطرب ہو کر فون پر اس کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا اور ڈینی کو اس پر ایک تحکم آمیز مردانہ آواز گونجتی سنائی دی۔ ڈینی کی رگ یک بیک بھڑک اٹھی، شاید بولنے والا غزالہ کا باپ ہی تھا جو اپنی بیٹی کی وجہ سے فون کے بارے میں بہت محتاط تھا۔ آپ کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ وہ شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ میں کرنل زوار زیدی بول رہا ہوں، سمجھے؟ دوسری طرف سے بولنے والا غسیلے لہجے میں بولا۔ نام مردانہ اور آواز اتنی باریک؟ ڈینی نے اسے سلگانے کے لیے کہا اور انگریزی میں گالیاں سنتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس وقت غزالہ سے بات ہونی ممکن نہیں تھی، لہٰذا وہ پھر سکندر علی کے بارے میں سوچنے لگا۔ شکل و صورت سے وہ سیدھا سادھا آدمی نظر آتا تھا، لیکن ڈینی کو یقین تھا کہ اسی صورت میں وہ خوفناک آدمی پوشیدہ تھا جو برسوں سے اسے اپنے اشاروں پر نچاتا چلا آ رہا تھا۔ ہر طرف گہرے سکوت اور سناٹے کی حکمرانی تھی۔ آخری تاریخوں کا تھکا ہارا چاند آسمان کی بےکرام وسطوں میں کہیں کھویا ہوا تھا۔ ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی چادر بھی تسلسل نہیں تھا، کیونکہ آسمان پر آوارہ بدلیوں کے ٹکڑے تیرتے پھر رہے تھے۔ ایسے میں گارڈن ایسٹ کے اس علاقے میں اسٹریٹ لائٹس کا قحط سا نظر آ رہا تھا۔ کئی کھمبے چھوڑ کر جو اکا دکا یرکان زدہ بلب روشن تھے، وہ اپنے قرب و جوار میں بھی اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے، بلکہ کہیں موجود وہ روشن دھبے اندھیرے کی اس محیط چادر کو اور زیادہ ہولناک بنا رہے تھے۔ مکانوں کی بیرونی روشنیاں بچت کے خیال سے یا قومی پیمانے پر توانائی کے بحران کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بند تھیں، اور ان مکانوں کے مکین اپنی چار دیواری میں گہری نیند کے مزے لے رہے تھے، اور انہی میں وسیع احاطے میں واقع وہ 2 منزلہ عمارت شامل تھی جس کے مکین نے ڈینی کو رات کی اس پہر بستر میں پڑے رہنے کی بجائے سڑک پیمائی پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سکون سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، کیونکہ گلیوں میں اس وقت دور دور تک میدان صاف تھا۔ چھوٹی آبادی ہوتی تو شاید ڈینی کا ایک آدھ چوکیدار سے ٹکراؤ ہو گیا ہوتا، لیکن وہاں شہر کے باثروت لوگ مقیم تھے اور ہر احاطے میں وہاں کا تنہا دار چوکیدار مقیم تھا جو شاید مالکان کی بے فکری کی نیند کے انتظار میں جاگنے کے بعد رات گئے خود بھی سو جاتا ہوگا۔ لہٰذا ڈینی اس وقت خود کو رات کا شہزادہ تصور کر رہا تھا جو اپنی منمانی کرنے کو آزاد ہو۔ اس کی جاپانی کار کا بے آواز انجن اس وہم میں اس کا خاصا مددگار تھا۔ صرف تاریک سڑک پر دور تک پھیلتے ہوئی ہیڈ لیمپس کی روشنیوں کا انعکاس ہی اس علاقے میں اس کی نقل و حرکت کی چغلی کھا رہا تھا۔ جب اس نے آخری گلی میں کار گھمائی تو روشنیاں گل کر دیں۔ سڑک کے ساتھ ہی ڈیش بورڈ پر بھی اندھیرا پھیل گیا اور ڈینی کی کار پراسرار آسیبی انداز میں اس دیکھے بھالے راستے پر بڑھتی رہی۔ کمرے کی چابیاں ملنے کے بعد وہ یہ کہتا ہوا رخصت ہو گیا کہ وہ جاتے ہوئے کاؤنٹر پر ادائیگی کرتا جائے گا۔ ویرا جب بھی نیچے اترے رجسٹر میں اپنے دستخط ثبت کر دے۔ اس کے جاتے ہی ویرا ڈینی کے ڈبل بیڈ پر دراز ہو کر نشیلی آواز میں بولی، تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر یہیں آرام کروں گی، ذرا دروازہ اندر سے مقفل کر لو۔ ڈینی نے راہداری میں کھلنے والے دروازے کے گول دستے میں لگا ہوا بٹن دبا کر دروازہ مقفل کر لیا۔ ویرا کے بارے میں ڈینی سیارے میں ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ خاصی چلاک لڑکی ہے، لہذا اصل موضوع پر بات کی نوبت ہی نہ آنے دی اور ڈینی نے بھی اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ پھر جب گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ بینکاک میں ان لوگوں کی ہیروئن سیٹنگ لیبارٹری میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کے باعث کنٹرول سرکٹ ناکارہ ہو کر رہ گئے تھے، جن کی مرمت کے انتظار میں ویرا کو بینکاک میں رکے رہنا پڑا۔ ڈینی کے دیے ہوئے نمونے کی ٹیسٹ رپورٹ تسلی بخش تھی۔
ایشلے ہاؤس والوں کو ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے نمونے کے مطابق ایمسٹرڈم میں ہیروئن کی ڈیلیوری کے امریکی ڈالر فی کلو گرام دیے گئے تھے جو انہیں منظور تھے۔ شیڈول میں وہ تبدیلی چاہتے تھے، ابتدا میں 5 وہ ایمسٹرڈم، لندن اور اوسلو میں چاہتے تھے۔ یہ نقطہ حب و حیات میں بھی نہیں تھا۔ اسے علم تھا کہ دنیا کے ہوائی اڈوں پر منشیات کی خفیہ درآمد کی روک تھام کے انتظامات موجود تھے، جن کے باعث کہیں مال نکال لیے جانا تھا اور کہیں تقریباً ناممکن۔ اسی وجہ سے مختلف مقامات کے دعووں میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا تھا، لیکن یورپ کے دعووں میں تقریباً 10 گنا فرق نے اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ ایشین سنڈیکیٹ والوں نے اپنے مال کے جو ان کے تھے وہ ایمسٹرڈم کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں سے ہیروئن لندن اوسلو اسمگل کرنی آسان ہوتی تھی، لہذا ڈینی نے یہ ذمہ داری اپنے سر لینے کی بجائے اس رات خفیہ اشاروں میں سنڈیکیٹ کے لاہور کے پتے پر ٹیلیکس روانہ کر دیا۔ اسے یہ تھا کہ گرے کلاتھ اسی دام پر لندن اور اوسلو میں بھی مل جائے گا۔ چند گھنٹوں بعد ڈینی کو جوابی ٹیلیکس موصول ہوا: لندن اور اوسلو کے لیے 10% پریمیم کوشش کرو، لیکن اس وجہ سے سودا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ڈینی نے ویرا کی لا علمی میں ہوٹل سے بڑے جواب ملنے کے بعد اس نے ویرا سے پریمیم کی بات کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا دی: وہ پہلے ہی ادا کر چکی ہوں۔ لندن اور اوسلو خطرناک مقامات ہیں، وہاں اگر ایک بندہ پکڑ لیا جاتا ہے، ڈینی نے سنجیدگی سے کہا، پرانی کم از کم 10% اضافہ ہو جائے گا۔ ویرا نے اسے ٹالنے کی بہتری کوشش کی، نپی تلی باتوں سے تجاوز نہ کرنے کی مجبوری کا عذر پیش کیا، لیکن ڈینی ہتھیار ڈالنے والا نہیں تھا۔ بات منوانے کی حد تک وہ مطالبہ پر ڈٹا رہا اور آخرکار 6.5% پر مان گیا۔ وہ سارا کام غیر قانونی تھا، لیکن ایشلے ہاؤس والا اشارتی ہیر پھیر کے ذریعے باقاعدہ دستاویزات بنائی جانی تھی جن پر ویرا نے اپنے قلم سے کچھ ترمیمی اندرجات کیے تھے۔ ڈینی کی دستخط لے کر 2 نقلیں اس کے حوالے کر دی، اس کے بعد پلاسٹک کے سیاہ ڈبے میں رکھ دیا اور پھر الماری سے اپنا ذاتی ریوالور نکال کر چیک کرنے لگا۔ کراچی واپس پہنچنے کے بعد اس نے باس سے ملا ہوا پستول دوبارہ بریف کیس میں ڈال دیا اور اس رات اسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ رات گئے گارڈن ایسٹ کے علاقے میں ایک وسیع احاطے میں واقع اس زرد مکان میں ضرور داخل ہوگا جہاں سکندر علی مقیم تھا۔ سکندر علی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا ذہن وزالہ کی طرف بھٹک گیا اور وہ مضطرب ہو کر فون پر اس کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا اور ڈینی کو اس پر ایک تحکم آمیز مردانہ آواز گونجتی سنائی دی۔ ڈینی کی رگ یک بیک بھڑک اٹھی۔ شاید بولنے والا غزالہ کا باپ ہی تھا جو اپنی بیٹی کی وجہ سے فون کے بارے میں بہت محتاط تھا۔ آپ کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ وہ شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ میں کرنل زوار زیدی بول رہا ہوں، سمجھے؟ دوسری طرف سے بولنے والا غسیلے لہجے میں بولا۔ نام مردانہ اور آواز اتنی باریک؟ ڈینی نے اسے سلگانے کے لیے کہا اور انگریزی میں گالیاں سنتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس وقت غزالہ سے بات ہونی ممکن نہیں تھی، لہٰذا وہ پھر سکندر علی کے بارے میں سوچنے لگا۔ شکل و صورت سے وہ سیدھا سادھا آدمی نظر آتا تھا، لیکن ڈینی کو یقین تھا کہ اسی صورت میں وہ خوفناک آدمی پوشیدہ تھا جو برسوں سے اسے اپنے اشاروں پر نچاتا چلا آ رہا تھا۔ ہر طرف گہرے سکوت اور سناٹے کی حکمرانی تھی۔ آخری تاریخوں کا تھکا ہارا چاند آسمان کی بے کرام وسطوں میں کہیں کھویا ہوا تھا۔ ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی چادر بھی تسلسل نہیں تھا، کیونکہ آسمان پر آوارہ بدلیوں کے ٹکڑے تیرتے پھر رہے تھے۔ ایسے میں گارڈن ایسٹ کے اس علاقے میں اسٹریٹ لائٹس کا قحط سا نظر آ رہا تھا۔ کئی کھمبے چھوڑ کر جو اکا دکا یرکان زدہ بلب روشن تھے، وہ اپنے قرب و جوار میں بھی اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے، بلکہ کہیں موجود وہ روشن دھبے اندھیرے کی اس محیط چادر کو اور زیادہ ہولناک بنا رہے تھے۔ مکانوں کی بیرونی روشنیاں بچت کے خیال سے یا قومی پیمانے پر توانائی کے بحران کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بند تھیں، اور ان مکانوں کے مکین اپنی چار دیواری میں گہری نیند کے مزے لے رہے تھے، اور انہی میں وسیع احاطے میں واقع وہ 2 منزلہ عمارت شامل تھی جس کے مکین نے ڈینی کو رات کی اس پہر بستر میں پڑے رہنے کی بجائے سڑک پیمائی پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سکون سے کار ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ گلیوں میں اس وقت دور دور تک میدان صاف تھا۔ چھوٹی آبادی ہوتی تو شاید ڈینی کا ایک آدھ چوکیدار سے ٹکراؤ ہو گیا ہوتا، لیکن وہاں شہر کے باثروت لوگ مقیم تھے اور ہر احاطے میں وہاں کا تنہا دار چوکیدار مقیم تھا جو شاید مالکان کی بے فکری کی نیند کے انتظار میں جاگنے کے بعد رات گئے خود بھی سو جاتا ہوگا۔ لہٰذا ڈینی اس وقت خود کو رات کا شہزادہ تصور کر رہا تھا جو اپنی منمانی کرنے کو آزاد ہو۔ اس کی جاپانی کار کا بے آواز انجن اس وہم میں اس کا خاصا مددگار تھا۔ صرف تاریک سڑک پر دور تک پھیلتے ہوئی ہیڈ لیمپس کی روشنیوں کا انعکاس ہی اس علاقے میں اس کی نقل و حرکت کی چغلی کھا رہا تھا۔ جب اس نے آخری گلی میں کار گھمائی تو روشنیاں گل کر دیں۔ سڑک کے ساتھ ہی ڈیش بورڈ پر بھی اندھیرا پھیل گیا اور ڈینی کی کار پراسرار آسیبی انداز میں اس دیکھے بھالے راستے پر بڑھتی رہی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔